لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ شعبان کی 15ویں رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کی فضیلت میں بہت ساری احادیث، روایتیں، اقوال یہ سب لائے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر ضعیف اور بعض موضوع درجے کی روایتیں ہیں، اور ان تمام باتوں کو کھول کر پورے حکم کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی چینل پر ویڈیوز اپلوڈڈ ہے۔ آج ہم اس ایک خاص آیت کے بارے میں بات کریں گے جس کو اس رات کی فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رات جو ہے فیصلوں کی رات ہے، قرآن کا کہنا ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت کی بالکل غلط تشریح ہے۔ قرآن کی آیت کی بالکل غلط تشریح ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ آیت سورہ دخان، آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی تقدیر لکھی جاتی۔ چنانچہ اس آیت سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ بابرکت رات میں ہے، لیکن کیا بابرکت رات یہی شعبان کی 15ویں رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں؟ اس کے تعلق سے قرآن مجید کو ہی اگر ہم بغور دیکھیں گے تو اسی سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، یہ وہ رات نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے برکت والی رات یعنی لیلۃ مبارکہ کہا ہے اور جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے بے شک اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو سورہ دخان آیت نمبر 4 میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے لیلۃ مبارکہ یعنی برکت والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا، اور سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو پتہ یہ چلا جو لیلۃ مبارکہ ہے وہی لیلۃ القدر ہے، یعنی لیلۃ القدر، قدر والی رات، فیصلوں کی رات۔ تو لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر دونوں ایک ہی رات کے دو نام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ لیلۃ مبارکہ ایک جگہ کہا ہے سورہ دخان میں، اور سورہ قدر میں لیلۃ القدر کہا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، یعنی فیصلوں والی رات، یہ رات کس مہینے میں ہے؟ یہ رات کس مہینے میں؟ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہی رات ہے جس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، لیلۃ القدر کہا گیا، اور اسی میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کو اتارا گیا کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ ہونا چاہیے۔ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ کہاں ہونا چاہیے؟ رمضان مبارک میں، کیونکہ رمضان مبارک کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ اس مہینے میں، اور دوسری دونوں آیتوں میں ہے رات کے متعلق، یعنی اس مہینے کی اس رات میں، لیلۃ القدر والی رات میں، یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر۔ وہ فیصلوں کی بھی رات ہے، مبارک رات ہے۔ چنانچہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو 15ویں شعبان کی رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی فیصلوں والی رات کہا جاتا ہے، یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط سمجھ ہے، غلط فہم ہے، اور لوگوں کے سامنے قرآن کے خلاف ایک الگ نیریٹو پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ بابرکت رات کی یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، قتادہ، مجاہد، حسن وغیرہم رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ نے کی ہے، اور اسی تفسیر کو جمہور مفسرین نے درست قرار دیا ہے۔ کیا تفسیر؟ کہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر، یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی پوری تفسیر ہے کہ اس مہینے میں وہ رات ہے جو ہم جانتے بھی ہیں۔ لیلۃ القدر 5 راتیں ہیں،
جانتے ہیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے لیلۃ القدر، اور اسی کے بارے میں احادیث صحیحہ بھی وارد ہے کہ اس رات میں جو ہے خصوصی طور پر جو ہے عبادت کرنی چاہیے۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر والی رات ہے۔ لہٰذا اب یہ دیکھیے کہ امام ابو بکر ابن العربی وہ احکام القرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، یعنی لیلۃ المبارکہ سے مراد کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ المبارکہ میں، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں، تو دونوں جو نام ہے ایک ہی رات کے نام ہیں، اور پھر قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے رمضان میں نازل کیا، تو رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے، اسی لیلۃ القدر کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام ابن عربی کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ باطل ہے، مردود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں ذکر فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، پھر اس نے ماہ رمضان کی ایک رات لیلۃ مبارکہ کو متعین کر دیا کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ لہٰذا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ بابرکت رات سے مراد کوئی اور رات ہے تو وہ اللہ پر بڑا بہتان باندھتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، کس میں؟ احکام القرآن کے اندر، جلد 4 صفحہ نمبر 106 میں۔ اور آگے فرماتے ہیں اور شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں، یا یہ کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے، اس کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کمزور ہیں، لہٰذا ان کی طرف مت دیکھو، اور ان روایتوں کا جائزہ جو ہے آپ کے سامنے آلریڈی پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 163 میں فرماتے ہیں کہ اس بابرکت رات اور فیصلوں والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور جس نے یہ کہا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جیسا کہ اکرمہ سے یہ بات روایت کی گئی ہے۔ اکرمہ کون ہے؟ یہ اکرمہ بھی مفسر قرآن ہے، ان سے یہ روایت کی گئی ہے، تو اس کی یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود نص قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اور 15ویں جو رات ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات جس کو کہتے ہیں، لہٰذا یہ برکت والی رات یہ نہیں ہے۔ اور اکرمہ کا جو یہ قول بیان کیا جاتا ہے یہ نص قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی ظاہر و باہر صریح آیت کے خلاف ہے۔ چنانچہ پتہ یہ چلا، اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن خود کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، لہٰذا 15ویں شعبان کی فضیلت میں یہ آیت کو کوٹ کرنا، اس آیت کو بیان کرنا بالکل قرآن کے صریحاً خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ پر بڑا بہتان ہے۔ مجھے امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، 15 شعبان کی رات فضیلت والی رات نہیں ہے، یہ سب کرنے کی رات نہیں ہے جو ہم سب کرتے ہیں، خصوصی نماز پڑھنا، خصوصی یہ کرنا وہ کرنا، اگلے دن روزہ رکھنا، یہ سب کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اتنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، حسن روایت ہے کہ نظر رحمت فرماتا ہے اور مشرک کینہ پرور کو چھوڑ کر سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو مشرک اور کینہ پرور کی مغفرت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے عبادت کرنے لگ جائیں، کسی چیز کی فضیلت ہونا الگ شے ہے اور اس میں عبادت کرنا الگ شے ہے۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ اجازت دیجیے، جب تک کے لیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی خاص ٹاپک کے ساتھ، اور کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔